اس بلیٹن کا آغاز کریں، سب سے پہلے آپ کو بتائیں بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، جس کے نتیجے میں لڑکی اور خاتون سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ پاک نے بھرپور جوابی کارروائی کر کے بھارتی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ بھارتی فوج نے رقت چکری سیکٹر پر جان بوجھ کر آبادی کو نشانہ بنایا، ISPR کی جانب سے بتایا گیا، جبکہ بھارتی فائرنگ سے 1 فوجی جوان اور 2 خواتین شہید ہوئیں۔ بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بھارتی فوج نے کیلر اور راک چکری سیکٹروں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ ISPR کے مطابق کیلر سیکٹر پر بھارتی فوجیوں نے پاک فوج کی چوکیوں کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ سے 34 سالہ لاس نائک علی باز شہید ہو گئے۔ راک چکری سیکٹر پر بھارتی فوج نے جان بوجھ کر شہری آبادی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کیرنی گاؤں کی 16 سالہ لڑکی اور 52 سالہ خاتون شہید ہو گئے۔ بھارتی فائرنگ سے 10 سالہ بچہ اور 55 سالہ خاتون زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹ جاری کر دی۔ ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 11,361 تک پہنچ گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 874 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 19 مزید اموات کے بعد مرنے والوں کی تعداد 346 ہو گئی۔ ملک بھر میں اب تک 4052 مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں 1780، سندھ میں 1169، خیبر پختونخوا میں 614، بلوچستان میں 180، اسلام آباد میں 44، گلگت بلتستان میں 228 اور آزاد کشمیر میں 37 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد سب سے زیادہ 6061 تک پہنچ گئی۔ سندھ میں 5695 کرونا وائرس کیسز رپورٹ ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں کیسز کی تعداد 2313 اور اسلام آباد میں 313 ہو گئی۔ بلوچستان میں 978، گلگت بلتستان میں 333 کیسز رپورٹ ہوئے۔ آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد 66 ہو گئی۔ کرونا وائرس کے باعث سندھ میں مرنے والوں کی تعداد 100، پنجاب میں 103، KPK میں 122، گلگت بلتستان میں 3، اسلام آباد میں 4 اور بلوچستان میں 14 مریض کرونا وائرس کے باعث جاں بحق ہوئے۔ کورونا متاثرین میں مقامی پھیلاؤ 84%، جبکہ غیر ملکی سفری پھیلاؤ 16% ہے۔ اب تک 1,74,160 افراد کے کرونا وائرس کے لیے ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک کے 117 ہسپتالوں میں قائم آئسولیشن وارڈز میں 3,560 مریض زیر علاج ہیں۔ 153 کرونا متاثرین کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بھارت میں 2 روز کے دوران دوسرا بڑا اداکار انتقال کر گیا۔ بھارت کے سینئر اداکار رشی کپور 67 سال کی عمر میں چل بسے۔ رشی کپور بھی کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے اور انہیں گزشتہ روز سانس لینے میں مشکل پر ممبئی کے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق رشی کپور گزشتہ برس امریکہ سے کینسر کا علاج کرا کر واپس آئے تھے۔ رشی کپور ماضی کی اداکارہ نیتو سنگھ کے شوہر اداکار رنبیر کپور کے والد اور لیجنڈ اداکار شری راج کپور کے بیٹے تھے۔ اداکار رشی کپور نے 150 سے زائد بھارتی فلموں میں کام کیا تھا۔ ان کی بہترین فلموں میں بوبی، چاندنی، امر اکبر انتھونی اور دیگر شامل ہیں۔ بھارتی اداکار عرفان خان بھی گزشتہ روز کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانوی والا کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ سلیم مانوی والا نے سینیٹر مرزا آفریدی سے چند روز قبل ملاقات کی تھی اور انہوں نے ملاقات کے بعد ٹیسٹ کروایا۔ ٹیسٹ رپورٹ منفی آ گئی ہے۔ سلیم مانوی والا نے سینیٹر مرزا آفریدی سے چند روز قبل ملاقات کی تھی۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانوی والا کا کرونا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ انہوں نے ملاقات کی تھی سینیٹر مرزا آفریدی سے اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کروایا جو کہ رپورٹ منفی آ گئی ہے۔ اور نشتر ہسپتال ملتان سے اچھی خبر ہے کہ مزید 3 مریض صحت یاب ہو گئے۔ نشتر ہسپتال ملتان میں مزید 3 مریض ہیں جو کہ صحت یاب ہوئے ہیں۔
کرونا وائرس سے مریضوں کے صحت یاب ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور ابھی تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ نشتر ہسپتال ملتان میں 3 مریض جو کہ زیر علاج تھے وہ صحت یاب ہو کر گھر چلے گئے ہیں۔ نشتر ہسپتال ملتان میں 3 مریض صحت یاب ہو کر گھر چلے گئے۔ بلال نیازی سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی بلال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، نشتر ہاسپٹل کے حوالے سے بات کریں تو کورونا کے مریضوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ 3 مریض جو کہ یہاں پر زیر علاج تھے ان کی رپورٹس اب نیگیٹو آئی ہیں اور ان کو بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نشتر ہاسپٹل میں اب تک 25 مریض ایسے ہیں جو کہ کورونا کو شکست دے کر یہاں سے ڈسچارج ہو چکے ہیں، اور اب اس وقت نشتر ہاسپٹل میں 23 کے قریب جو مریض ہیں وہ اس وقت زیر علاج ہیں۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ جو مریض زیر علاج ہیں ان میں بھی جلد کورونا رپورٹ نیگیٹو آنے کا چانس ہے، کیونکہ ان کی جو صحت ہے وہ بہتر بتائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں مزید مریضوں کو بھی صحت ہونے کے بعد ڈسچارج کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بلال، بہت شکریہ آپ کا۔ کرونا وبا میں کام کرنے والے ڈاکٹرز، نرسز، عملے کو اضافی تنخواہ کی بجائے کٹوتی کر لی گئی۔ ڈاکٹرز اور مختلف گریڈ کے طبی عملے کی تنخواہوں میں مختلف شرح سے کٹوتی کی گئی ہے۔ تنخواہوں میں کٹوتی پر ڈاکٹرز اور طبی عملہ سراپا احتجاج ہے۔ حکومت نے ڈاکٹرز طبی عملے کو ایک اضافی تنخواہ دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن اضافی تنخواہ تو نہ دی گئی جبکہ تنخواہوں میں کٹوتی کر لی گئی ہے۔ کرونا وبا میں کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر عملہ جن کی تنخواہوں میں کٹوتی کی گئی ہے، اضافی تنخواہ دینے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اضافی تنخواہ کی بجائے تنخواہ میں ہی کٹوتی کر لی گئی ہے۔ ڈاکٹرز اور مختلف گریڈ کے طبی عملے کی تنخواہوں میں مختلف شرح سے کٹوتی کی گئی، جبکہ تنخواہوں میں کٹوتی پر ڈاکٹرز اور طبی عملہ سراپا احتجاج ہیں۔ زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ زاہد چودھری، بتائیے گا کیوں کٹوتی کی گئی ہے؟ جی، پنجاب حکومت نے اپنے جو بلند و بانگ دعوے تھے، جو اعلانات تھے، ان کے برعکس جو ہے وہ ڈاکٹر اور نرسز اور پیرامیڈکس جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ کیا ہے۔ ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈکس کو جو کہ کرونا کی حالیہ وبا کے دوران مریضوں کے علاج معالجے میں دن رات جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ان کو یہ جو ہے وہ نوید سنائی گئی تھی حکومت کی جانب سے کہ ان کو 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دی جائے گی، اور لیکن یہ تنخواہ جو ہے وہ دینے کی بجائے الٹا ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈکس کی تنخواہ سے کٹوتی کر لی گئی ہے۔ کرونا ریلیف فنڈ کے نام پر جو ہے وہ 2 روز سے جو ہے وہ 2 روز تک کی جو تنخواہ ہے ڈاکٹرز کی، نرسز کی، پیرامیڈکس کی، مختلف شرح سے اس میں جو ہے وہ کٹوتی کی گئی ہے، جس کے خلاف ڈاکٹر اور طبی عملے کی جانب سے آج احتجاج بھی کیا گیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ بالکل ایک ناقابل قبول اقدام ہے، کیونکہ پہلے ہی جو معاشی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ بہت مشکل صورتحال ہے جس کا نرسز، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو سامنا ہے، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت یہ نہ صرف اضافہ واپس لے بلکہ اپنے اعلان کے مطابق جو اضافی تنخواہ ہے وہ ادا کی جائے، جو کہ اس ماہ ملنی تھی لیکن وہ نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے زاہد چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ میاں والی سے خبر شامل کریں، جہاں پر کرونا وائرس کے 20 میں سے 18 مریض صحت یاب ہو گئے۔ مزید 3 کرونا وائرس کے مریضوں نے کرونا کو مات دے دی ہے۔ میاں والی میں کرونا وائرس کے 20 مریض تھے، جن میں سے 18 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مزید 3 کرونا وائرس کے مریضوں نے کرونا کو مات دے دی ہے۔ ہسپتال سے ڈسچارج ان کو کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں۔ 3 کرونا وائرس کے مریضوں نے کرونا کو مات دی ہے۔ میاں والی میں کرونا وائرس کے 20 میں سے 18 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ مزید 3 کرونا وائرس کے مریضوں نے کرونا کو شکست دے دی ہے، ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکے ہیں اور اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میدان میں آ گئی۔ پاکستان کو کرونا سے نمٹنے کے لیے درکار 76% میڈیکل آلات خود تیار کر لیے گئے۔ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میدان میں آ گئی ہے اور پاکستان کو کرونا سے نمٹنے کے لیے درکار 76% میڈیکل آلات خود تیار کر دیے گئے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ ہے اور اس جنگ میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میدان میں آئی ہے۔ پاکستان کو کرونا سے نمٹنے کے لیے جو آلات درکار ہیں، میڈیکل آلات درکار ہیں، ان میں سے 76% ایسے آلات ہیں جو کہ خود تیار کر لیے گئے ہیں۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور پاکستان کو کرونا سے نمٹنے کے لیے درکار 76% میڈیکل آلات خود ہی تیار کر لیے گئے۔
تو اسلام آباد براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اعظم عمران خان قومسٹیک میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس نے جب فرشتوں کو کہا تھا کہ اس کے سامنے جھکو، تو جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اس کو کیا پاور دی ہے، اس کے نالج کیا دی ہے۔ تو وہ جو نالج ہے وہ ڈسکور کیسے کرتا ہے انسان؟ وہ کبھی بھی ایک غلام ذہن نہیں ڈسکور کر سکتا جو صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی اچھا باہر سے امپورٹ آ جائے گی یا باہر سے نالج آ جائے گی تو میں آگے بڑھوں گا۔ وہ ذہن آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ذہن آگے وہ بڑھتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور ہماری جو ملک کی جو اگر میں یہ سمجھوں کہ اس ملک کے اندر جس طرح یہ بڑھا تھا ایک وقت پہ 60s میں، پاکستانی جو دنیا میں ویو کیے جاتے تھے، جو پاکستانی کے اندر بھی سیلف بلیف آتا جا رہا تھا، وہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے۔ وہ جو سیلف بلیف تھا وہ پروپیل کر رہا تھا اس ملک کو، جس کے اوپر پریڈکشنز کرتے تھے کہ پاکستان کیلیفورنیا بنے گا ایشیا کا، سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی کہ ہمارے اندر یہ جو سیلف بلیف آنا تھا وہ نہیں آیا۔ جو سب سے ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ جو ہم آرگیومنٹ سنتے ہیں جی کلونیلزم آئی اور انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا، ہندوستان میں اگر نہ آتی تو ہم پتہ نہیں پیچھے چلے جاتے یا انگریز کی غلامی نہ ہوتی۔ کلونیلزم کا جو سب سے بڑا ایک قوم کے اوپر نقصان کرتی ہے وہ غلامی، وہ انسان کو جو جب آپ آزاد بھی ہو جاتے ہیں لیکن ذہنی غلامی رہ جاتی ہے۔ میں جب پہلی دفعہ پاکستان ٹیم کے ساتھ انگلینڈ میں ٹیسٹ کھیلنے گیا، میں 18 سال کا تھا، تو مجھے یاد ہے ہمارے سینئر پلیئر ہمیں کہتے کہ دیکھیں انگریز سے جیتنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اگر ہم عزت سے ہار گئے تو ہماری یہی جیت ہوگی۔ ہمارے اپنے سینئر پلیئر ہی کہہ رہے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم جو میچ جیتنے لگتے تھے ہم وہ کہتے تھے، وہ ایکسپریشن آتا تھا کہ وی snatched defeat from the jaws of victory، کیونکہ ہم اپنے اندر ہی نہیں مانتے تھے کہ ہم جیت سکتے ہیں۔ جب آپ شروع میں کہیں کہ جی ان سے آپ جیت ہی نہیں سکتے تو آپ جیتیں گے کیسے؟ سو وہ یہ جو ابھی بھی کمپلیکس ہمیں پڑا ہوا تھا کہ وہ ہمارے سے وہ بڑے سپیریئر ہیں اور ان کی ٹیکنیک ایسی ہے، اور تو وہ جب تک وہ کمپلیکس ہے ہم نہیں جیت سکے تھے۔ جب ایونچولی جیتنا شروع کیا تو اس ذہن کو آزاد کیا۔ تو یہی جب میں نے شوکت خانم کا فیصلہ کیا بنانے کے لیے، تو میں جس سے کہوں کہ جی پاکستان میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بن ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ اس کے لیے مختلف چیزیں تھیں، ڈاکٹرز چاہیے، اس کی اکوپمنٹ ہے، بڑی کیپٹل انٹینسو ہے، اس کے لیے انجینئر ڈپارٹمنٹ چاہیے ہوگی، کیونکہ ڈائگنوسٹک اور پھر جو ٹریٹمنٹ کی اکوپمنٹ ہے وہ بڑی مہنگی ہے، ان کی مشینیں بڑی سینسٹیو ہیں، اور پھر ہمارے پاس آنکولوجسٹ نہیں ہیں، اور ساری چیزیں میں سنتا تھا، کیونکہ جی پنجاب گورنمنٹ نے پوری کوشش کی، وہ نہیں بنا سکی تو آپ کیسے بنائیں گے؟ اور جب یہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بن گیا، پھر ہم نے فیصلہ کیا ہم ریسرچ کریں گے۔ کینسر سمپوزیم کیا ہم نے، انٹرنیشنل کینسر سمپوزیم۔ شروع میں ہمارے بڑے تھوڑے سے لوگ آئے، جو اب ہمارے کینسر سمپوزیم ہوتا ہے انٹرنیشنل کینسر سمپوزیم۔ کتنے ہیں فیصل؟ ہزاروں میں دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور ہم پیپرز پبلش کرتے ہیں ہر سال جو کہ انٹرنیشنلی دنیا میں جاتے ہیں۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے، اس نے 2-3 چیزیں ہمارے ملک میں سامنے لے کے آئی۔ ایک کہ اگر دنیا میں ڈیمانڈ ہو وینٹیلیٹرز کی تو ہر چیز آپ ضروری نہیں امپورٹ کر سکتے، اور اب سوچنا شروع کیا جس طرح فواد چودھری نے کہا کہ کتنا مشکل تھا وینٹیلیٹر بنانا۔ ملک جو نیوکلیر ویپنز بنا سکتا ہے، جس کے لیے وہ ٹیکنالوجی چاہیے، تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے، اور پھر باقی جتنے بھی سینیٹائزرز، یہ ساری ڈس انفیکٹنٹس، یہ یعنی ایک 22 کروڑ کے لوگ عوام کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں؟
बिकॉज हमारा जो माइंड सेट था अब तक, वो माइंड सेट से हम नहीं निकल पा रहे। एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम है कि जो होगा जी वो हमारे से आगे हैं, तो उनसे ही हम वो जो हमें नॉलेज देते रहेंगे वो हम लेंगे। हमारे अंदर वो सेल्फ बिलीफ नहीं आया, और हम जो दूसरी सेकंड नॉलेज इकोनॉमी की तरफ हमने कोई प्रोग्रेस नहीं किया, क्योंकि तालीम पे नहीं पैसा खर्च किया, रिसर्च के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया, क्योंकि हम ये सोचा ही नहीं कि हमारे अंदर भी कैपेसिटी है, हम भी इन्वेंट कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं। हमारे वही पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाते हैं और वो हर चीज में एक्सेल करना शुरू कर देते हैं। तो क्या वजह है? अगर वो सिस्टम मिलता है जिस सिस्टम के अंदर हमारे लोग जाके एक्सेल कर सकते हैं, तो वो यहां सिस्टम हम क्यों नहीं बना सकते? और वो इसलिए नहीं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक हमारी रूलिंग एलीट के अंदर ये एक कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी सिंड्रोम। एक कोरोना में ये हमें पता चला कि जनाब अगर सारी दुनिया में डिमांड हो इन चीजों की, वेंटिलेटर्स वगैरह की, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें तब, वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमें मजबूरी हुई तो हमने फैसले किए ना कि हम यहां बनाएंगे। दूसरी चीज, क्या चीज सामने आई कि आज हमारी रूलिंग एलीट, हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं, अगर हम चाहें भी तो हम बाहर इलाज नहीं करवाने जा सकते। नहीं तो चेकअप भी बाहर करवाते थे जाके, खांसी होती थी तो सारे गवर्नमेंट पब्लिक के एक्सपेंस के ऊपर, इस टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर बाहर इलाज होता था सबका। असेंबली मेंबर्स भागे जा रहे हैं इलाज, मिनिस्टर्स जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उनकी सारी फैमिली, सब बाहर इलाज होता था। आज वो जा नहीं सकते, वहां ज्यादा खतरा है। तो इससे दूसरी चीज हुई कि हमें अपने अस्पताल ठीक करने हैं, हमने अपने अस्पतालों के ऊपर इन्वेस्ट करना है, हमने अपनी जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें इसके ऊपर जोर लगाना है कि आगे कोई इस तरह की चीज आ जाए तो फिर क्या करेंगे हम। और ये जो सेकंड चीज है, जब तक कि हमारे मुल्क के, जिस तरह मेरी तरह के लोग हैं, हमारे मिनिस्टर्स, हम यहां नहीं इलाज करवाएंगे अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं ठीक होंगे। यही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारी आंखों के सामने डिटीरिएट हुए हैं। मैं पैदा हुआ था मेयो हॉस्पिटल में, मेरी सारी बहनें पैदा हुई थी। शुरू में जब भी कोई खेलते हुए कोई चोट लगती थी, टांके लगाने मेयो हॉस्पिटल जाया करते थे। और अब पैसे वाले लोग सोचते भी नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर अच्छा इलाज करवाना है वहां करवाओ, गरीबों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और ये फिर तीसरी चीज सामने आई है, कोरोना की तीसरी चीज क्या सामने आई है? अब तक ये होता रहा कि जनाब गंदा पानी पीने की बीमारियों से बच्चे मर रहे हैं, गरीब का बच्चा मरता है, किसी को फिक्र ही नहीं है। हेपेटाइटिस सी एपिडेमिक बन चुका है पाकिस्तान में, लेकिन ज्यादातर गरीब लोग हैं, कोई फिक्र ही नहीं है। मेलन्यूट्रिशन 25% बच्चों को है, फिक्र नहीं, गरीब का बच्चा है। 40% पाकिस्तान के अंदर स्टंटेड ग्रोथ है, किसी को फिक्र ही नहीं है, क्योंकि गरीब लोग हैं। अब ये मुश्किल आ गई है कि कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। हिंदुस्तान ने तो हमारे से भी ज्यादा, जितना वो जो उनका स्ट्रॉन्ग मैन नरेंद्र मोदी है, कहता है जी उसका 50 इंच का चेस्ट है, वो इतना डरपोक निकला, एकदम उसने सारा बंद कर दिया। बेचारे लोग 200-200 मील चल के जा रहे हैं, गरीब लोग थे हिंदुस्तान में, सोचा ही नहीं कि आम आदमी की जिंदगी क्या होगी। ये तो हमारा जो, अब हमें क्या नजर आया कि अगर आप गरीबों की बस्तियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोरोना अगर गरीबों की बस्तियों में फैलेगी, वो फिर अमीरों की बस्तियों में भी चली जाएगी। वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सिंगापुर ने क्या किया,
انہوں نے بڑا زبردست لاک ڈاؤن کر دیا اور جناب کرو ان کی فلیٹ ہو گئی. اس کے بعد لاک ڈاؤن کھولا, ایک دم کرونا پھر پھیل گئی. کیوں پھیل گئی؟ کیونکہ وہ جو سب سے ان کے غریب امیگرنٹ ورکرز تھے, جو 6-7 ایک کمرے میں تھے, ان کی انہوں نے فکر نہیں کی جب لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا, تو ان کے اندر سے وہ پھیل گئی ساری, پھر سے ان کو اب لاک ڈاؤن کرنا پڑا. تو اس لیے ہمیں بھی جب فیصلے کریں گے پاکستان کے اب سے, تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کا وہ طبقہ جو کمزور طبقہ ہے, جو کچی بستیوں میں ہے, جو ہر روز فیس کرتا ہے, ہر دوسرے دن موت دیکھتا ہے, اس کے بچوں کا دیکھتا ہے کہ حال کے گندے پانی کی بیماریوں سے بچے مر رہے ہیں, یا وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہیپاٹائٹس سی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے, لیور خراب ہو رہے ہیں, جلدی مر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ جناب کرونا آ گئی ہے تو آپ بند ہو جائیں, سوشل ڈسٹنسنگ کریں. پہلے وہ ڈسٹنسنگ کیسے کریں؟ 6-7 ایک کمرے میں, اور کہ جی ہاتھ دھوؤ, صاف پھر وہاں پانی نہیں ہے, پانی کی بڑی قلت ہے. سو اس لیے ملک آگے جب بڑھتا ہے, سو میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ جب ملک بڑھتا ہے تو ایک ملک ایز اے ہول بڑھتا ہے, ایک ایلیٹ اوپر نہیں جاتی. یہ جو ہمارا ایلیٹس کلچر بنا ہوا تھا, جس کی وجہ سے سارا ڈپینڈنسی سینٹر بھی ہے, بیکاز جو ہماری ایلیٹ تھی وہ اتنی متاثر تھی مغرب سے کہ وہ سوچتی نہیں تھی کہ ہم کبھی ان سے مقابلہ کریں گے, تو ہر چیز امپورٹ کرتے رہو. یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنی ملک کو کھڑا کریں گے. یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر ایلیٹ کے حالات اچھے ہیں تو وہ سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کے حالات کیسے ہیں. اور کبھی بھی ایک امیروں کا جزیرہ جس میں غریبوں کا سمندر ہو, وہ کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. چائنا نے ثابت کیا. 30 سال پہلے چائنا کیا تھا؟ آپ 30 سال پہلے چائنا جاتے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ وہ آج جدھر وہ پہنچ گیا. لیکن انہوں نے کیا کہ انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے اوپر لے کے آئے. جب نیچے سے لوگوں کو اوپر لے کے آئے, ملک بھی اوپر چلا گیا. ہمارا یہ ہے جو آگے ہم نے جانا ہے, جو کرونا نے ہمیں چیز کیا سامنے لے کے آئی, کہ سب سے پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, اپنے ملک میں یہ چیزیں پروڈیوس کرنی, نالج اکانومی کی طرف جانا ہے, اپنے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جانا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ساری جو امریکہ کے اندر جتنی بھی وہاں جو بھی چیزیں وہ انوویٹ ہوتی ہیں, چیزیں جو نئی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آتی ہیں, ساری آتی ہیں ان کی جو ڈیفنس ہے اس کی کنیکشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, وہ فیڈ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. ساری انوویشنز اور نئی چیزیں اور انوینشنز اس طرح آگے آتی ہیں, اس طرح ان کا ملک اوپر جاتا ہے. ہمارا کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا ڈیفنس پروڈکشن اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. تو انشاءاللہ یہ جو آگے کا کورس ہم جس طرف جا رہے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم اب انشور کریں گے جتنی بھی ہماری ریسورسز ہیں. پہلے تو 1-1.5 سال تو سروائیول میں گزر گیا, اپنی اکانومی سٹیبلائز کرنے میں لگ گیا, ڈیفالٹ سے بچانے میں لگ گیا. لیکن اب ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایک ویژن چارٹ آؤٹ کریں اپنے ملک کی, کہ ہم نے آگے جو جانا ہے ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہو ملک کی, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم, ایک پوری ویژن بنے ہماری, جو ہم اس کے اوپر پورے لگے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ قوم کو ایک پوری ویژن دیں گے, اور وہ جو ویژن ہوگی وہ ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے نہیں ہوگی, وہ سارے ملک کے لیے ہوگی. اور وہ سینٹرک اس طرح ہوگی کہ یہ جو ہم کچی بستیاں ہیں, ہماری غریبوں کی بستیاں, ان کو سب سے زیادہ اب ہم نے زور لگانا ہے کہ ان کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ عام آدمی کو اوپر اٹھائیں گے, ہم کون سی وہ سٹیپس لے سکتے ہیں, کس طرح ہم لوگوں کو غربت سے نکالیں گے. اور ہم نے چائنا سے چائنا جب ہم گئے تھے تو ان سے ہم نے بڑی ڈیٹیلز پریزنٹیشنز لی کہ کیا کیا انہوں نے سٹیپس اٹھائے تھے کہ اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے. اور اس کے اندر کی یہ ہے لانگ ٹرم پلاننگ. یہ جو ایک ملک چلتا ہے شارٹ ٹرمزم کے اوپر, وہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا. ہمیشہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ, ایک ویژن, اور اس کے بعد پھر ایک سیلف بلیف. جب ایک قوم بلیو کرنے شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور ہمیں ایک بہت بڑا جو ہمارے پاس مدد کرے گا, یہ جو ہمارا پروگریس ہے, اور جو یہ انشاءاللہ قوم اپنے پوٹینشیل پہ جب پہنچے گی, تو ہمارے پاس ایک ماڈل ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈل بنایا تھا,
ایک انسان کیسے اوپر جاتا ہے، اپنا پوٹینشیل اچیو کرتا ہے، ایک قوم کیسے جاتی ہے. اور ہمارا جو اثاثہ اس وقت ہے وہ پلیز یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی. ہمارے 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں، وہ ان میں سے ایک روزی کمانے کے لیے کافی گئے ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں. ہمارا جو بیسٹ ٹیلنٹ تھا، کیونکہ ہم نے ایک سسٹم میں میرٹ نہیں رکھی، ایک سسٹم جو میرٹ کو ڈسکریج کرتا تھا، ہمارا جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے وہ آخر میں ملک سے باہر گیا اور وہ ہر فیلڈ میں ایکسل کرتے ہیں. سو ہم جیسے جیسے اپنے سسٹمز ٹھیک کرتے رہیں گے، ہمارے پاس یہ ٹیلنٹ واپس آنا چاہتا ہے، وہ واپس آئے گا. جیسے ہم اپنے ادارے ٹھیک کرتے رہیں گے، جس طرح شوکت خانم تھا، شروع میں تو یہاں ڈاکٹرز ہی نہیں تھے ہمارے پاس جو اسپیشلسٹ تھے جو کینسر ہاسپٹل چلا سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ انسٹیٹیوشن بن گئی ہے جو میرٹ میں چلتی ہے، جس کے اندر ایک قانون ہے، رول آف لا ہے اپنے انسٹیٹیوشن کا، اور آہستہ آہستہ سارے ہمارے جو تقریباً ڈاکٹرز ہیں جو ٹاپ کوالٹی پروفیشنل ہیں، سب باہر سے آئے ہیں، باہر پاکستانی جو باہر سے آئے ہیں. آپ اگر مڈل ایسٹ میں چلے جائیں اور ان کا کوئی بھی اسپیشلسٹ کینسر ہاسپٹل میں جائیں، وہاں مشکل سے ان کے جو لوکلز ہیں وہ 4 یا 5% ہے. یہاں ہم ایک کوالٹی کینسر ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، ساری پاکستانی کو ہم امپلوائے کر کے اس کو چلا. جو کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کامسٹیک میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.